لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتا۔ اتنی واضح حدیث۔ اس کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، یہ مسلم شریف کی روایت، اللہ نے مجھے نبیوں پر 6 چیزوں کے اندر فضیلت عطا فرمائی۔ اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے۔ جوامع الکلم کس کو کہتے ہیں؟ بات مختصر ہو، پیچھے علم کا سمندر ہو۔ اللہ کے نبی بات مختصر کرتے تھے، علم کا سمندر ہوا کرتی تھی۔ ونصرت بالرعب، اللہ نے مجھے دوسری خصوصیت عطا فرمائی، اللہ نے کافروں کے دلوں پر میرا رعب ڈال دیا۔ واحلت له الغنائم، اللہ نے مال غنیمت میرے لیے حلال کر دیا، پہلوں کے لیے حلال نہیں تھا۔ وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا، اللہ نے پہلوں کے لیے عبادت خانے مقرر، عبادت کرنی ہے عبادت خانے میں جاؤ، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا سجدہ نہیں کر سکتے، عبادت خانہ ہے ادھر ہی جانا پڑے گا۔ فرمایا مجھے اللہ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی، پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے پاک بھی کر دیا، تیمم کر سکتے ہو، اور پوری زمین کو اللہ نے میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، جدھر نماز کا وقت آئے زمین پاک ہے ادھر ہی تم اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو سکتے ہو۔ اور فرمایا یہ اگلی خصوصیت، اور اسی طرح فرمایا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً، اللہ نے مجھے تمام انسانیت کے لیے مبعوث کیا، پہلے نبی چند علاقوں کے لیے، میں قیامت کی صبح تک کے لیے۔ اور اگلی خصوصیت وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ، اور فرمایا اللہ نے میرے اوپر نبوت کو ختم فرما دی۔ اب یہ بالکل واضح، اب وہ کیوں حدیث کا انکار کرتے ہیں؟ اس لیے کہ پھر حدیث کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ثابت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث بخاری شریف کی فرمایا لی خمسۃ اسماء، میرے رب نے میرے 5 نام رکھے، خود اللہ نے رکھے۔ فرمایا انا محمد، رب نے میرا ایک نام محمد رکھا، وہ احمد، احمد رکھا، وہ انا الماحی، ایک نام میرا ماہی رکھا۔ کیا مطلب ماہی کا؟ الذی یمحو اللہ بہ الکفر، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ ماہی یمحو اللہ کا معنی ہوتا ہے مٹانے والا، تو اللہ کے نبی فرمائے میرے ذریعے اللہ کفر کو مٹائے گا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، اللہ نے میرے ایک نام حاشر رکھا۔ حاشر کس کو کہتے ہیں؟ الذی یحشر الناس علی قدمی، قیامت میرے قدموں سے، یعنی قیامت جب قائم ہوگی تو میری وجہ سے قائم ہوگی۔ حشر قائم نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے پہلے اٹھایا جائے گا، اس کے بعد باقیوں کو اٹھایا جائے گا، پھر قیامت کا جو ہے وہ ڈنکا، یعنی وہ حساب کتاب شروع ہوگا۔ اور آخر میں فرمایا وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں وہ ہوں جو سب سے پیچھے آنے والا ہے، یعنی میرے بعد اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح بخاری شریف کی روایت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی، حَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، جب تک اس امت کے اندر ایسے دجال کذاب جھوٹے نہ آ جائیں، قریبا من 30، جو 30 کے قریب ہوں گے، کلہم یزعم انہ رسول اللہ، اور وہ سارے یہ گمان کریں گے اور لوگوں کو یہ کہتے پھریں گے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن فرمایا کہ یہ بات ان کی جھوٹی ہوگی، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کذاب کہہ رہے ہیں۔ یہ جھوٹے لوگ ہوں گے جو اس قسم کا دعویٰ کریں گے، کتنی واضح طور پر۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے جو نبی ہوتے تھے یہ اپنی امت کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ تسوسهم الانبیاء، اور یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اس لیے وہ حضرات جو علماء پر اعتراض کرتے ہیں اس معاملے کے اندر، وہ بخاری شریف کی اس حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ انبیاء بنی اسرائیل کا کام کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنی امت کی سیاسی رہنمائی بھی کیا کرتے تھے۔ کوئی بھی جا کر اس حدیث کا ترجمہ دیکھ لے، کلما ہلک نبی خلفہ نبی، فرمایا جب ایک نبی چلا جاتا اللہ دوسرے نبی کو بھیج دیتا، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اور سن لو میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ اور فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيُكْسَرُونَ، ہاں میرے بعد میرے نائبین کثیر تعداد کے اندر آئیں گے، لیکن نبی کوئی نہیں آئے گا۔ غزوہ تبوک کا موقع ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تشکیل کر رہے، حضرت علی کو مدینہ کے اندر چھوڑ دیا۔ حضرت علی جیسا بہادر اور حیدر قرار شیر خدا
جنگ کا موقع ہو پیچھے رہ جائے، ایسے بہادر کو کیسے برداشت ہوگا؟ روتے ہوئے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ مجھے عورتوں اور بچوں کے اندر چھوڑ کر جا رہے ہیں، جنگ کا موقع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما ترضیٰ، کیا تو اس چیز پر راضی نہیں ہے کہ تیری اور میری مثال ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام گئے تھے، پیچھے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو قوم کے اندر چھوڑا تھا، میں جا رہا ہوں پیچھے تمہیں ایسے چھوڑ کر جا رہا ہوں، تمہاری مثال ایسے ہے، میری اور تیری مثال جیسے موسیٰ اور ہارون کی ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر شک ہو سکتا تھا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت ہارون کو نبوت ملی، کسی کو شک ہو سکتا تھا، اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی حدیث کے اندر فوراً وضاحت کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میری تیری مثال تو موسیٰ اور ہارون کی ہے، لیکن یہ بات بھی سن لو کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا۔ موسیٰ کے ساتھ تو ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن میرے بعد اب نبی اور کوئی نہیں آئے گا، کہ کوئی یہ گمان نہ کر لے کہ حضور کے بعد علی نبی ہیں۔ اس لیے یہ اتنی واضح احادیث ہیں، یہ تو سینکڑوں، میں نے صرف ایک مثال پیش کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کے اوپر قرآن بھی اس کے اوپر جو ہے دلیل ہے۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، ایمان والا کون ہوگا؟ فرمایا ایمان والا اس کو کہتے ہیں اللہ بما انزل الیک، اے نبی جو تیری طرف آیا اس پر بھی ایمان لائے، وما انزل من قبلک جو تجھ سے پہلے اللہ نے نازل کیا اس پر بھی ایمان لائے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اگر نبی حضور کے بعد کسی اور نے آنا ہوتا تو فرمایا وما انزل من قبلک نہیں کہا جاتا، وما انزل من بعدک کہا جاتا، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اعلان ہوتا کہ مومن اس کو بھی کہتے ہیں کہ تمہارے بعد بھی جو وحی آئے گی اس پر بھی ایمان لایا جائے۔ مفسرین نے لکھا یہ آیت بھی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ ایمان اس پر لانا جو حضور سے پہلے آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے بعد وحی اور حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہے۔ اسی جگہ اسی طرح تیسرا جگہ حجۃ الوداع کا موقع، اللہ جل شانہ کی طرف سے آیات اتری الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا کہ وہ آج کا دن ایسے ہے کہ رب نے اپنا اتمام، اپنی نعمتیں، وہ دین جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، وہ شریعت جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلی، وہ احکامات جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلے، اے نبی تجھ تک آئے۔ آج وہ دن ہے کہ اللہ نے ان احکامات کو، شریعت کو، دین کو، مذہب کو آج مکمل کر دیا۔ اس کے بعد اس کے اندر کمی زیادتی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس کے بعد بھی نبوت کا دروازہ ہوتا یہ آیت اس موقع پر نازل نہ ہوتی، اس لیے علماء نے اس آیت کو بھی ختم نبوت کی دلیل بنایا ہے۔ یہ تو صرف مثالیں ہیں، میں نے عرض کیا 100 سے اوپر آیات ہیں، تو یہ تو دلائل ختم نبوت کے اوپر، اور میں نے عرض کیا کہ یہ کیوں ضروری ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث ذہن کے اندر رکھو، یعنی ختم نبوت جو ہے یہ حضور علیہ السلام کے آنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اعلان کیا، لیکن حدیث سے ثابت ہے کہ حضور کا خاتم النبیین ہونا ازل سے ثابت ہے، اور اس پر مسند احمد کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ، وہ فرمایا لخاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی طینتہ، جب آدم علیہ السلام اس گارے اور مٹی کے ابھی پتلے کے درمیان تھے اس وقت جو ہے اللہ کے ہاں میں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ اس لیے اتنے واضح دلائل کے بعد اگر کوئی آدمی اس عقیدے کا منکر ہوتا ہے یا حضور کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرتا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس سے بھی اوپر کے درجے کی بات کرتے ہیں۔ کسی نے سوال کیا امام صاحب سے، ایک آدمی نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ کیا، دوسرے نے اس سے کہا اچھا اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ، تو اس کا کیا حکم ہے؟ امام صاحب نے فرمایا یہ دونوں کافر ہوگی، دونوں۔ سوال پوچھنے والے نے کہا حضرت لگتا ہے سوال آپ کو سمجھ نہیں آیا، دوسرے نے نبوت کو تسلیم نہیں کیا، دوسرے نے صرف یہ سوال کیا اچھا اگر تو نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھاؤ، بتاؤ،
تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ختم نبوت کا عقیدہ ایسا اجماعی عقیدہ ہے کہ اس کے بعد کوئی بندہ اگر نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ کرنے والا تو خود کفر کے اندر گیا، جو اس سے معجزے کا مطالبہ کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی دل کے اندر یہ سمجھتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کسی نبی نے آنا ہے، اس کے سوال پر ہی جو ہے کفر لازم آ جاتا ہے۔ لہٰذا دعویٰ کرنے والا تو خود بخود ہے، لیکن اس کا اقراری یہ بھی جو ہے کفر کے اندر چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی جو ہے یہ بنیادی عقائد کے اندر ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہمارے بڑے، انہوں نے اس عقیدے کا تحفظ کر کے دکھایا۔